میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں وہ ایک عظیم شخصیت ہے جو یقیناً آپ بارہا سنتے آئے ہوں گے۔ ہمارے سنی دعوت اسلامی جامعہ حرا نجم العلوم کے ایک مدرس بڑی ماہرت رکھتے ہیں اپنے فن میں، جو خطاب سے نوجوانوں کا دل جیت لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سجاد احمد برکاتی صاحب قبلہ سے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات سنائیں۔ آئیے حضرت استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حب صنم دنیا سے پاک کر دل اپنا، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ۔ مومن کا دل عرش الہی ہے، اور یہ دل اللہ نے دیا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں حب صنم دنیا سے، دنیا کے مال، دنیا کی رونق، ان چیزوں کی محبتوں کی گندگی سے اے نوری اپنے دل کو پاک کر، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ۔ میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، ہم اور آپ حضرت سرکار گیسو دراز بلند پرواز بندہ نواز سید محمد حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں۔ میں مختصر وقت میں کچھ انتہائی اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اگر جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ ناراض ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، روٹھ جائے، تو یہ خود اتنا غمگین ہو جاتا ہے، اس قدر ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ توجہ دے اس پر آپ، کہ اگر ان کے اپنے دوست ان سے بات کرنا چاہیں تو وہ جو ہے دھتکار دیتا ہے کہ یار رہنے دو، ابھی بات مت کرو، ابھی ٹینشن میں ہوں میں۔ اگر اس کے اپنے بھائی ان سے کچھ بات کریں تو ان کو بھائی کی بات بھی بری لگتی ہے، حتیٰ کہ وہ کھانا پینا بھی کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں کہ جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ روٹھ گیا ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں انسان کسی سے محبت کرے، وہ ناراض ہو جائے تو یہ اس قدر غمگین ہو جاتا ہے کہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنے دوستوں کی بات بھی سننا اس کو گوارا نہیں۔ مگر میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ذرا یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے اعمال تو کچھ ایسے ہیں کہ یقیناً رب ہم سے ناراض ہے۔ دنیا میں کوئی روٹھ جائے تو ہمارا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، دنیا میں کوئی روٹھ جائے تو کسی سے بات کرنے میں اچھا نہیں لگتا۔ رب ناراض ہے، کیا کبھی اس چیز کا ہم کو غم ہوا؟ غم تو کیا ہوتا، بلکہ رب ناراض ہے اور ہم جو ہے زور زور سے تالیاں بجا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو،
ایک سانس کی غفلت بھی انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ جس طرح سے مسجد میں مجلس لگی ہے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، کسی بات پر ان کو ہنسی آ گئی اور ہنسی کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ رحمت عالم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، کانوں تک آواز پہنچی، جلال میں غضب میں باہر نکلے، اور جلال اتنا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان زیادہ غصے کی حالت میں ہو تو اس کو پھر کسی چیز کی خبر نہیں رہتی۔ حضور کے کندھے سے چادر مبارک زمین پہ گر رہی تھی مگر حضور کو ہوش نہیں، اس قدر غضب میں اور اس قدر جلال میں۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا، صحابہ کس بات پہ ہنستے ہو؟ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے اس ہنسنے کی وجہ سے رب کتنا ناراض ہوا ہے؟ کہنے لگے حضور کیا ہو گیا، چھوٹی سی بات تھی اس پہ ہنسے؟ تو فرمایا ابھی جبریل امین آیت لے کر آئے، اور آیت یہ ہے، الم یأنن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ اٹھیں؟ وہ ابھی بھی ہنستے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا، میرے صحابہ کس فرشتے نے آ کر تم کو بتا دیا ہے کہ تم جنت میں پہنچ چکے ہو؟ نہیں تو پھر یہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ جس ولی کامل کی محفل میں بیٹھے ہیں، جس گیسو دراز بندہ نواز کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں آج کی دنیا، آج کے، حالانکہ وہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 600 سال پہلے کی بات ہے، فرماتے ہیں آج کی دنیا میں خدا اور رسول کی بات کرنا، روحانیت کی بات کرنا اور آخرت کی بات کرنا، ہائے ہائے آخرت کی بات نہ کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ اگر ان سے ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں مجھ سے بہت غلط ہو گیا۔ اس کے غم کا اثر اس کے چہرے پر، اس کی زندگی پر دکھائی نہیں دیتا۔ فرماتے یہی مسلمان ہے کہ اگر جیب سے چند درہم گر جائے تو اس کو اتنا غم ہو جاتا ہے کہ اس کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ وہ جن کو دینار سے، درہم سے، پیسوں سے اتنی محبت ہے، تم ان سے اللہ کی محبت کی بات کیا کرو گے؟ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ غریب وہ ہے اصل میں جس کے پاس نیکی نہیں ہے، اور جس کے پاس نیکی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ خواجہ بندہ نواز کی زندگی اگر آپ کے سامنے رکھوں تو خواجہ بندہ نواز اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے پوری زندگی ایک جماعت کو بھی ترک نہیں کیا ہے، ایک وقت کی نماز کی جماعت کو۔ بندہ نواز سرکار گیسو دراز کون ہے؟ یہ اس شخصیت کا نام ہے کہ سبحان اللہ، نماز کی پابندی تو اتنی، اور دوسری جو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، مخلوق کی فکر ہے، لوگوں کے لیے بھلا چاہنا ہے۔ اگر آپ زندگی پڑھے، میں کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑوں کا ادب، حتیٰ کہ آپ کو جو گیسو دراز کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بتائی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس زمانے میں جو سادات ہوتے تھے ان کے بال جو ہے زلفوں کی شکل میں ہوتے تھے، لمبے لمبے بال سادات رکھتے تھے، اور اسی سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ حضور کے گھرانے سے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کے بال بھی جو ہے زلفوں کی شکل میں تھے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور وہ زلفیں اتنی مبارک تھی کہ اللہ نے ان زلفوں کی قسم یاد فرمائی ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تو سبحان اللہ، گیسو دراز کا معنی ہوتا ہے جن کے گیسو لمبے ہوں، دراز ہوں،
ایک مرتبہ پیر و مرشد کو اپنے کندھے پر پالکی پر بٹھا کے لے کے جا رہے تھے. آپ کے بال چونکہ لمبے تھے تو بال جو ہے پالکی سے الجھ کر رہ گئے, پھنس گئے اس میں. سبحان اللہ. اب بات تھی پیر و مرشد کی کہ اگر کہوں کہ میرے بال پھنسے ہوئے ہیں تو حضرت کو رکنا پڑے گا اور اترنا پڑے گا, میری وجہ سے حضرت کو تکلیف ہوگی. تو پورے سفر میں اسی تکلیف کی حالت میں رہے, اف تک نہ کیا, حتیٰ کہ جب پالکی کو اتارا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ گیسو دراز کی زلفوں کے کچھ بال پالکی میں پھنس کر رہ گئے. تکلیف تو بہت ہوئی. سبحان اللہ. وہ کس قدر احترام کرتے تھے پیر و مرشد کا. اور یاد رکھیے سب سے بڑا مرشد وہی ہے جس نے آپ کو پالا ہے, وہ آپ کا باپ ہے. یوں ہی اللہ کسی کو اتنا بڑا مقام نہیں دیتا. جب پالکی اتاری گئی تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری یہ عقیدت ہم کو بہت پسند آئی اور تمہارا یہ ادب ہم کو بہت پسند آیا, لیکن تم نے کچھ کہا نہیں, کہہ دیتے تو کیا بات تھی. کہنے لگے حضور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے. اس وقت پیر کی زبان سے جو جملہ نکلا قیامت تک کے لیے وہ مقبول ہو گیا. کیا کہا پیر صاحب نے؟ ہر کے بندے گیسو دراز شد, واللہ خلاف نیست کے عشق پرواز شد. جو بھی بندہ نواز کی غلامی میں آ گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اس کو روحانیت کی وہ طاقت عطا کرے گا, روحانیت کا وہ مرتبہ عطا کرے گا کہ وہ اپنے پروں سے اڑ کر معرفت الہی تک پہنچ جائے گا. جو لفظ استعمال کیا آپ نے نا, ہر کے بندے گیسو دراز شد, پیر کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ مقبول ہو گیا ہمیشہ کے لیے, اور دنیا آج تک ان کو بندہ نواز کہتی ہے, گیسو دراز کہتی ہے. اور بندہ نواز کیوں کہتے ہیں ہم؟ سبحان اللہ. جب آپ دہلی میں اپنے پیر کی خدمت میں تھے تو ہوتا یہ تھا کہ پیر کی خانقاہ میں غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے نذرانے آتے تھے, تحفے آتے تھے, تو سب کے حصے تقسیم کر دیے جاتے تھے. جتنے لوگ تربیت میں ہوتے سب کا کچھ حصہ رہتا تھا, تو سب اس حصے کا استعمال کرتے تھے. مگر سرکار گیسو دراز کے حصے میں جو تحفہ آتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ نکل جاتے تھے لے کر, دیکھتے تھے کوئی دروازے میں بیٹھا تو نہیں ہے. اگر دیکھتے کوئی محتاج ہے, کوئی حاجت مند ہے, تو جو چیز خود ان کو پسند تھی, جس کی ان کو خود ضرورت تھی, وہ اس غریب کو دے دیتے تھے اور کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی. غریبوں کا یہ خیال رکھنے کی وجہ سے پیر کی بارگاہ سے بندہ نواز کا خطاب ملا. ہے کسی کے اندر یہ بندہ نوازی؟ سورۃ الدہر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. نیک لوگ قیامت کے دن بہتی نہروں میں رہیں گے, جنت میں رہیں گے, وہاں سے جام اٹھائیں گے اور پئیں گے. یہ نیک لوگ کون ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا سنیے, توجہ سے سنیے, دیتے ہم بھی ہیں, لیکن جب تک 2-3 تصویر نہیں کھنچوا لیتے دل کو ٹھنڈک حاصل نہیں ہوتی کہ کم سے کم 10 لوگوں تک اسے شیئر کریں. کون سا دینا اللہ کو پسند ہے اور کون سا دینا قیامت کے دن رسوائی سے بچائے گا, اس کو ذرا سنیے. اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جو چیز ان کو پسند ہے اور جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ چیز دے دیتے ہیں, اور دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم کو صرف اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے بس. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ کہو بہت بہت شکریہ آپ کا, اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ ہم اس کا بدلہ کبھی چکائیں گے. ہم کو نہ آپ سے بدلے کی امید ہے, نہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ جہاں ملے ہم کو سلام کریں. نہیں, جس کو دینا تھا اس نے دیکھ لیا, جس کے لیے دیا ہم نے, اور وہ خوش ہو جائے تو پھر ساری دنیا کی نعمت مل گئی. اور پھر آگے
کہتے جانتے ہو کہ اللہ کی خوشی کے لیے کیوں کرتے ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم کو ڈر لگتا ہے اس دن سے جس دن ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھیے آپ, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو چیز آپ کو پسند ہے وہ اگر خرچ نہیں کرتے تو پھر آپ نے خرچ ہی نہیں کیا. ہماری زبانوں میں تو نہ اتنی طاقت ہے نہ ہم اس لائق ہیں کہ ایسوں کی بات کریں. بس یوں کہہ لیں کہ جو ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے, میں تو اس بات کو اکثر کہتا ہوں, کوئی اس بات کو کبھی بھی ذہن میں نہ لائے کہ وہ نیکی کر رہا ہے. نیکی جو ہے نا بڑے لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے, اور جو نیکوکار ہوتے ہیں, جو صالحین ہوتے ہیں, وہ نیکی کرتے ہیں. ہم نیکی نہیں کرتے, ہم تو گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. اگر ہماری نیکیاں گناہوں کے برابر بھی ہو جائے تو کام چل جائے گا. تو سرکار بندہ نواز اس لیے کہا جاتا ہے کہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے, اور سبحان اللہ گیسو دراز اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے زلفوں کو اپنے پیر کے لیے قربان کر دیا. اور آپ کا نام ہے سید محمد حسینی. الحمدللہ کچھ دنوں پہلے ہی میں حاضری دے کے آیا. سبحان اللہ, بادشاہوں کے دربار میں وہ دبدبہ نہیں جو اللہ کے ان فقیروں کے درباروں میں دبدبہ ہے. بادشاہ دنیا میں جب تک زندہ رہتا ہے تب تک خرچ کرتا ہے. یہ اللہ والے ایسے غنی ہیں کہ جب رہتے ہیں تو غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں, اور چلے جاتے ہیں تو ان کے در پہ غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے. بہت فرق ہے. حقیقت میں بادشاہ یہی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یریثها عبادی الصالحون. ہم نے قرآن میں بھی اس بات کو بیان کیا اور زبور میں بھی اس بات کو لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ کہ زمین کے اصل بادشاہ وہ ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا, ہندوستان کی تاریخ کے صفحات پلٹتے رہے, ایک سے بڑھ کر ایک پرائم منسٹر آیا, ایک سے بڑھ کر ایک بادشاہ آیا, لیکن شاید کسی کا نام کسی کو یاد نہ ہو, مگر ہندوستان کے سلطان کا نام بچے بچے کو یاد ہے, اور بڑے فخر کے ساتھ وہ کہتا بھی ہے کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. کیوں کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذکری ان الارض یریثها عبادی الصالحون. اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر زندہ رہنا ہے تو انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں. آئیے میں کچھ اور باتیں آپ کو بتاؤں سرکار بندہ نواز کے حوالے سے. ویسے تو بہت علمی شخصیت, خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر خواجہ بندہ نواز تک سلسلہ چشتیہ میں جتنی کتابیں سرکار بندہ نواز نے لکھی اتنی کتابیں کسی نے نہیں لکھی ہیں. قرآن کی تفسیر بھی آپ نے لکھی, اور وہ تفسیر الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. میں اس کو خرید کے لے کر آیا, اور سبحان اللہ وہ تفسیر جو رنگ سرکار غوث پاک کی تفسیر جیلانی میں نظر آتا ہے, وہی صوفیوں کا رنگ خواجہ بندہ نواز کی تفسیر الملتقط میں نظر آتا ہے. اور 109 کتابیں آپ نے لکھی ہے. اتنا بڑا کام, یہ علمی شخصیت اور ساتھ ہی ساتھ مریدوں کی تربیت. سبحان اللہ, جو آپ کے در پہ تھوڑی سی صحبت بھی پایا ہے وہ اپنے زمانے کا قلندر بن کے چمکا ہے. آپ جائیں وہاں دیکھیں, قدم قدم پر کسی نہ کسی کا مزار ملے گا, اور بعد میں اگر تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یا تو حضرت کے پوتے ہیں, یا تو پڑ پوتے ہیں, یا حضرت کے خلیفہ ہیں, یا حضرت سے فلاں نسبت ہے یا فلاں نسبت ہے. میرے عزیز دوستو, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن آج کے اس مادیت زدہ دور میں جب کہ انسان کو دنیا کے سوا کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے, اور کسی کو بھی آخرت کی بال برابر الا ماشاء اللہ کوئی فکر نہیں,
ایسے وقت میں صرف 2-3 باتیں خواجہ بندہ نواز کی زندگی سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ خواجہ بندہ نواز سے کسی نے پوچھا حضور زندگی بہتر ہے کہ موت بہتر ہے؟ سبحان اللہ، ہم سے اگر کوئی پوچھے تو کیا جواب دیں گے؟ کچھ دن اور جی لیں تو بہتر ہے، اللہ سب کی عمر دراز کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی بہت خوش نصیب ہے جس کو لمبی عمر بھی ملے اور سجدے کی توفیق بھی ملے، بہت خوش نصیب ہے وہ میرا امتی۔ سرکار بندہ نواز سے جب پوچھا گیا کہ زندگی بہتر ہے کہ موت، اس پر توجہ چاہوں گا، بس یہی بات ہے جو مجھ کو سمجھانا ہے اور اسی پر مجھے اپنی بات ختم کر دینی ہے کہ زندگی اصل میں ہے کیا چیز۔ ایک جملے میں انہوں نے سمیٹ دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ موت کا وقت آیا تو مسکرانے لگے۔ بیوی نے کہا ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور آپ جو ہے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے کہا وہ بہت دن ہوا کہ جب مدینے میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو حضور کا نورانی چہرہ میرے سامنے ہوتا، اب وہ والضحیٰ چہرہ دیکھے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، اور میرے نبی نے فرمایا موت جو ہے نا ایک ایسا راستہ ہے جس راستے سے چل کر عاشق اپنے معشوق سے مل جاتا ہے۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، بس ابھی انتقال ہوا، ابھی روح نکلی، اسی لیے میت کی تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر انتقال ہو گیا تو جتنی جلدی ہو سکے قبرستان تک پہنچا دیا جائے۔ کیوں؟ کہ حضور کی زیارت ہونے والی ہے۔ کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے کہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا۔ دولہا آدمی جس دن بنتا ہے اس دن اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی عزت اس دن ہوتی ہے جس دن وہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے۔ ارے کوئی دولہا گزرے تو ایسا ہے کہ اپنی گاڑی روک دے یا پیچھے ہٹ جائے یا دوسروں سے کہے سائیڈ ہو جاؤ جنازہ آ رہا ہے، لیکن یہ عزت ہوتی ہے اس وقت جب ہماری لاش اپنے دوستوں کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہماری لاش بہت ہلکی ہو جائے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کسی کی لاش اگر ہلکی ہے تو اس کا مطلب اس کا حساب بہت آسان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، اپنے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا کہیں دوستوں کے کندھوں پر جا کر رسوا نہ ہو جائے کہ لوگ کہے بہت بھاری جسم ہے، کتنا گناہ کیا اس نے، کتنا کھایا زمین پر، یہ اس کا جسم اتنا بھاری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو دوش عزیز ہو کہ دوستوں کے کندھوں پر احمد رضا جو ہے شرمندہ نہ ہو جائیں۔ للہ میری لاش کرے جانے چمن پھول، پھول کی طرح یا رسول اللہ میری لاش کو آپ ہلکا کر دیں۔ کون؟ امام احمد رضا، جو پوری زندگی 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئے امت کے لیے، جو امت کے لیے اتنا لکھتے رہے، اتنا پڑھتے رہے کہ قریب ہی گلی میں ایک باغ تھا، لوگوں نے کہا حضور اتنا کام کرتے ہیں، عصر کے بعد جا کے تھوڑا ٹہل لیا کریں۔ کہنے لگے مجھ کو تو خبر ہی نہیں کہ میری گلی میں کیا رکھا ہے۔ وہ امام احمد رضا کہ بڑھاپے کی حالت میں چل نہیں پاتے تھے، لوگ کرسی پہ بٹھا کے مسجد لے کے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ لے جانا بھول گئے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، ایسے ہی کوئی ولی تھوڑی بنتا ہے اور ایسے ہی کوئی مجدد نہیں بنتا۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو جب اس حالت میں دیکھا تو رو پڑے کہ اعلیٰ حضرت چھوٹے بچے کی طرح کھسک کھسک کے مسجد جا رہے تھے، کہ کوئی لینے والا نہیں تھا اس وقت۔ لیکن جماعت نہیں چھوڑی آپ نے۔ کتنے ہیں جماعت کی پابندی کرنے والے؟ یہ ایک آئینہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، میں اس کو اگر ایک بار مسلمان کہہ دوں تو 20,000 بار افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اس کو مسلمان کہا۔ امام مالک فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اس کو قرض مت دو،
قرض مت دو اس کو. کیوں؟ کہ جو رب کا نہ حق ادا کر سکا وہ تمہارا حق کیا ادا کرے گا. وہ بے بھروسہ آدمی ہے وہ. تو اس چیز کو سمجھے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن مجید، بس یہ آخری آیت پڑھتا ہوں اور خواجہ بندہ نواز کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ زندگی بہتر ہے کہ موت بہتر ہے، 2 لفظوں میں بندہ نواز نے ساری چیزیں سمجھا دی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ دلیل کے طور پر کیا پیش کریں گے؟ کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ہم کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. یہی دلیل پیش کریں گے. مگر میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے. کیونکہ سورہ منافقون پڑھ لیں آپ. منافقین قسم کھا کے کہتے تھے حضور سے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ نے فرمایا تم میری قسم کھاتے ہو، میں بھی رب ہونے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم مومن نہیں ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. تو زبان سے نکلے ہوئے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں حضرات. تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کس دن آپ محسوس کریں گے کہ آپ مسلمان ہو گئے ہو؟ سنیے قرآن کی آیت، افمن شرح اللہ صدرہ فہو علی نور من ربہ. جس دن یہ سینہ کھل جائے اور ایمان کی روشنی داخل ہو جائے، آپ سمجھ جائیے کہ آپ مومن ہو چکے. اچھا، آپ کیسے پہچانیں گے کہ ایمان کی روشنی میرے دل میں آ گئی ہے؟ توجہ، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات. آپ کیسے پہچانیں گے کہ بھائی ایمان کی روشنی میرے دل میں آ گئی ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں؟ سنیے یہی بات امام غزالی فرماتے ہیں، اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ ایمان کی روشنی دل میں آئی ہے کہ نہیں تو سنو، اگر دنیا سے نفرت اور اللہ سے ملنے سے محبت پیدا ہو گئی تو سمجھ جاؤ ایمان کی روشنی داخل ہو گئی ہے. دنیا سے نفرت ہو گئی، دنیا بہت حقیر لگتی ہے، جلدی دنیا کو چھوڑنے کا من کرتا ہے اور جلدی قبر میں حضور سے ملنا اور پھر اللہ سے ملنے کا دل کرتا ہے. سمجھ جائیے ایمان دل میں داخل ہو چکا ہے. کس کو مرنے کی تمنا ہے؟ کس سے اللہ سے ملاقات کا کس کے اندر جذبہ ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور ایسے ہی گزر رہے تھے. قرآن شریف میں اللہ نے قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فرشتے جب آتے ہیں تو روح بہت سختی سے کھینچتے ہیں. وہ فرشتے آئے ہوئے تھے، حضور نے دیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کی خبر نہیں. میں کہتا ہوں فرشتے کی تعریف یہ ہے جو نظر نہ آئے. جو نظر نہ آئے حضور اس کو دیکھ لیتے ہیں تو غیب کیسے رہ گیا پھر؟ بھائی فرشتہ غیب ہے. جن کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم کو نظر نہ آئے. جنہ یا جنو کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، اسی لیے جنت چھپی ہوئی چیز ہے. تو جو ہم سے چھپا ہے وہ کوئی دیکھ لے اسی کو کہتے ہیں غیب کا علم. تو جن ہم نہیں دیکھ سکتے، اور حضور جنوں کو سورہ جن پڑھ کے سناتے تھے اور وہ سنتے بھی تھے اور سن کے جا کے کہتے بھی تھے، یا قومنا انا سمینا قرآنا عجبا، اے لوگو ہم نے ایک شخص سے جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے اور خاتم النبیین ہے، ہم نے اس سے ایک ایسا کلام سنا ہے یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی دعوت دیتا ہے. فآمنا بی، ہم ایمان لے کے آئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم تم بھی ایمان لے کر آؤ. اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی صاحب اجازت ہے؟ تشریف رکھیں آپ. تو آپ توجہ فرمائے تھوڑی دیر کے لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، فرشتہ آیا ہوا ہے اور حضور نے فرمایا کہ تم کس کی روح قبض کرنے آئے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ حضور وہ آپ کا فلاں صحابی ہے، اسی کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضور نے فرمایا سنو، انہیں ہمارے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے
ان کی روح بڑی نرمی کے ساتھ نکالنا. تو ملک الموت نے کہا حضور صرف انہی کی بات نہیں ہے، جو بھی ایمان والا ہوتا ہے ہم ان کی روح اس طرح سے نکال لیتے ہیں جیسے آٹے سے کوئی بال نکال لیا جائے. ہم اسی طرح سے ان کی روح نکال لیتے ہیں. ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مجلس درس سجی ہوئی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہے. اتنے میں موت کا فرشتہ آیا. حضور نے فرمایا کیوں آئے؟ کہنے لگے حضور ان کی روح قبض کرنے آیا ہوں. بولے رکو، وقت ہے، کچھ باقی ہے وقت؟ کہنے لگے جی باقی ہے. تو آپ گئے اس صحابی کے پاس، کہنے لگے اگر تم سے ہو سکے تو جتنی جلدی اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اور اگر کچھ کہنا ہے گھر والوں سے تو کہہ دو. گھر والوں سے کچھ کہنا ہے تو کہہ دو. کہنے لگے حضور کیوں؟ کہنے لگے موت کا فرشتہ آ چکا ہے اور اب تمہاری روح قبض ہونے والی ہے. کہنے لگے حضور گھر جا کے آ سکوں گا، اس کی کوئی گارنٹی، ضمانت، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ سبحان اللہ. کہنے لگے میں نے جتنا کہا اس پر عمل کرو، اگر جانا ہے تو جاؤ. کہنے لگے حضور تمنا تو یہی ہے، جا کے آ سکوں گا اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں، تمنا یہ ہے کہ آپ ہی کو دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلا جاؤں. جب جانا ہی ہے دنیا سے، اتنا تو کرم کرنا ہے چشمے کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ کب یہ احساس کر سکیں گے آپ، کب آپ یہ محسوس کر سکیں گے کہ مومن ہو چکے آپ، یا کلمے کا فیضان آپ کو نصیب ہو رہا ہے؟ کب؟ تو جب نور الہی، نور ایمان دل میں داخل ہو جائے. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ دنیا سے نفرت ہو جائے گی اور محبوب سے ملاقات کی چاہت بڑھ جائے گی. محبوب سے ملاقات کی چاہت بڑھ جائے گی. اب خواجہ بندہ نواز سے پوچھیے، خواجہ بندہ نواز سے پوچھا لوگوں نے حضور موت بہتر ہے کہ زندگی؟ تو آپ نے فرمایا جب حضور اس فرش گیتی پر تشریف فرما تھے تب تو زندگی بہت پیاری تھی، تب تو زندگی بہت عزیز تھی. کیوں؟ کہ ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرو، ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرو، اس رسول کی زیارت کرو کہ جن کو دیکھنا عبادت، جن کو دیکھنا سعادت، اور جن کا قرب اگر ایک لمحے کے لیے مل جائے ایمان کی حالت میں تو اسے صحابی کا لقب ملتا ہے. اور قیامت تک اگر کوئی ولایت کے اعلیٰ درجے تک بھی پہنچ جائے تو وہ اس صحابی کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. تو خواجہ بندہ نواز نے فرمایا جب حضور باحیات تھے ظاہری طور پر، جب زمین پر تھے تب تو زندگی بڑی قیمتی تھی. اب جب حضور ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں تو اب موت زیادہ عزیز ہے. کیوں؟ کہ آنکھ بند ہوگی اور قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، اور قبر میں حضور کا. زندگی یہی ہے. اور اگر یہ طبیعت ابھی تک نہیں بنی ہے، نہ ابھی تک وہ احساس پیدا ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو اللہ نے فرمایا نا فمن شرح اللہ صدرہ فہو علی نور من ربی، تو ابھی وہ نور ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے. اور جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس کے بارے میں تو حضور باضابطہ فرما کے گئے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کو دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی. اور اس وقت میری امت کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن ان کے دلوں میں کافروں کا خوف ہوگا، کافروں کے دلوں میں ان کا خوف نہیں ہوگا. بس پورا مسئلہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے، کیوں ڈر محسوس ہو رہا ہے، کیوں بے چینی محسوس ہو رہی ہے، کیوں اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ ستا رہا ہے. کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ بس ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. لیکن بس مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اگر تم کبھی خوف کی حالت میں ہو تو میں خوف کی حالت کو بدل دوں گا امن کی حالت سے، خوف کو نکال دوں گا تمہارے دلوں سے،
اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا خوف بٹھا دوں گا. بس شرط اتنی ہے یعبدوننی، میرے بن جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ کی ساری کائنات اس کی ہو گئی. تو بس ہو اگر آج بھی براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ صرف کہنے کے لیے نہ رہ جائے. میں تو اکثر یہ بات نصیحت کے طور پر خود سے بھی کہتا ہوں اور آج آپ سے بھی کہوں گا، تقریر آپ نالج کے لیے مت سنا کریں کہ چند معلومات جمع کر لیں گے پھر دوسروں کو جا کر بتائیں گے کہ ہاں ہم کو بہت کچھ آتا ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں. کچھ بھی سنیں تو صرف نیت اتنی ہو کہ اگر یہ چیز میرے اندر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ نہیں کہ قیامت میں کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش اللہ کے رسول کی بات مان لیے ہوتے. نہیں، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. تو بس اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور فیضان بندہ نواز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اپنے بزرگوں کا روحانی فیض ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.